بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مدینہ طیبہ سے 7 دن کی مسافت پر موجود وادی القرا میں قبیلہ فزارہ آباد تھا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کرفا پورے عرب میں مشہور تھی۔ اگر کسی کی شجاعت کی تعریف کرنی ہو تو کہا جاتا تھا کہ یہ کرفا سے بھی بڑھ کر غالب آنے والا ہے۔ اس کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا، جو کہ ربیعہ بن بدر فزاری کی بیٹی تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بنی بدر سے تھا۔ یہ دین اسلام اور بانی اسلام سے بہت بغض رکھا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں پر مشتمل 30 افراد کا ایک خصوصی دستہ تیار کر رکھا تھا، جس کا مقصد بانی اسلام کو قتل کرنا تھا۔ اس کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت 50 مسلح افراد اس کے گھر میں موجود رہا کرتے تھے۔ یہ سب اس کے اپنے بیٹے اور پوتے ہوا کرتے تھے۔ رمضان 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس دوسرے صحابہ اکرام کا مال تجارت بھی تھا۔ جب وہ وادی القرا میں پہنچے تو کرفا کے قبیلے نے ان کا سامان تجارت لوٹ لیا۔ حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت زید واپس آئے اور تمام روایات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ان کے ساتھ بھیج دیا۔ کرفا کے قبیلے کو پہلے ہی اس لشکر کی خبر مل گئی تھی اور انہوں نے جنگ کی تیاری بھی کر لی۔ جس صبح لشکر اسلام نے وادی القرا میں پہنچنا تھا، اس دن کرفا کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اتفاق سے لشکر اسلام کا رہبر راستہ بھول گیا۔ یہ لوگ ایک دن کی تاخیر سے وہاں پہنچے، جبکہ کرفا کا لشکر انتظار کر کے تتر بتر ہو چکا تھا۔ لشکر اسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ کرفا اور اس کی لڑکی گرفتار کر لی گئی۔ ان لٹیروں کو مزہ چکھانے کے بعد لشکر اسلام واپس مدینہ آ گیا۔ کرفا کو قتل کر دیا جبکہ اس کی لڑکی سلمہ بن عقو کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔